بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شانیں بیان نہیں کی جاتی بلکہ ان کا تذکرہ کر کے اپنے لفظوں کو حسن دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کوئی لفظ کہہ کے اپنے جملوں کو خوشبودار کرتے ہیں، آپ ان کی بات کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذوات مقدسہ اتنی معنی خیز پر مغز ہوتی ہیں کہ آپ جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، جب تذکرہ سنتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، اور جب آپ ان کی طرف اپنے دل کی توجہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور اپنا کرم فرماتا ہے اور قلب اور روح میں نورانیت پیدا فرماتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شخصیت کا نام نہیں، داتا صاحب ایک اتھارٹی کا نام ہے، داتا صاحب ایک انجمن کا نام ہے، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک ولولے کا نام ہے، داتا صاحب اس دینی جذبے کا نام ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے اور چھا جاتا ہے، اپنا وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پر خوشبو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور بہت ساری کتابیں کھنگال کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری بات پر زیادہ غور کرنا۔ داتا صاحب بڑے شروع کے جو مبلغین اسلام ہیں ان میں داتا صاحب کا نام ہے۔ داتا صاحب ان شخصیات میں سے تھے جو باصلاحیت تھے، پڑھے لکھے تھے، اور کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں، دیکھی تھیں، غور کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت کردار کے ساتھ قوت گفتار سے نوازا تھا۔ کہنا بھی انہیں آتا تھا، لکھنا بھی انہیں آتا تھا، اپنی بات سمجھانا بھی انہیں آتا تھا، کسی تک اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے یہ گر بھی انہوں نے اپنے مرشد سے سیکھا تھا۔ وہ باصلاحیت تھے لیکن انہوں نے پھر اپنی وہ ساری صلاحیتیں سمیٹیں، ان کو اکٹھا کیا اور پھر وہ ساری کی ساری جمع کر کے انہیں رسول رحمت کے دین کی خدمت میں خرچ فرما دی۔ میرے عزیز، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کشف المعجوب میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اجنبی لوگوں میں آیا ہوں، رستے بھی اجنبی ہیں، علاقہ بھی اجنبی ہے، میں اپنا دیس چھوڑ کے پردیس آ گیا ہوں، شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو پارے تو تاڑی مار اڈا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ کہتے ہیں میں غیر مانوس لوگوں میں آیا ہوں لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد ضرور پورا کروں گا، خدمت تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے۔ ایسے لوگوں میں آ کے بیٹھے جو اجنبی تھے، جن کی زبان، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وطن کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کس طرح ذرائع اختیار کیے؟ آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو اردو آتی ہے، میں پنجابی میں بات کروں گا، آپ کو پنجابی آتی ہے، میں یہاں کے رسم و رواج میں سے کسی بات کو ڈسکس کروں گا تو بات آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگی، آپ آشنا ہوں گے۔ میں یہاں کا کوئی مسئلہ، مقامی مسئلہ کو چھیڑ دوں گا تو وہ بات آپ کو زیادہ اجنبی نہیں لگے گی، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک شخص دور سے آئے اور آ کے کہیں بیٹھے اور آتے ہی اسے پھولوں کا ہار نہ پہنایا جائے، اسے آتے ہی فوراً استقبالیہ نعروں کے ساتھ ویلکم نہ کہا جائے، اور کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو۔ یہاں سے جو لوگ پردیس میں جاتے ہیں، اگرچہ
معاشروں کا ماحول بدل گیا ہے، اب لوگوں کے رہن سہن میں آنے جانے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑی ساری چیزیں لوگ پہلے سے سرچ کر لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جب میں نیا نیا آیا تو بڑی مشکلات تھیں اور میرے لیے چیزوں کو سامنا کرنا بڑا دشوار تھا۔ داتا صاحب یہاں آئے ہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی پھول پھینکنے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، بیٹھے کہاں آ کے؟ راوی کے کنارے، درخت کے نیچے، مریدوں کی فوج، شاگردوں کی جماعت، چاہنے والوں کا مجمع، کوئی شے بھی ساتھ نہیں۔ حضور سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ فرمانے لگے ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد بن جائے نا، کبھی ایک نقطہ آغاز ہو کام کا، سب سے پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ مجھے مسجد بنانی ہے۔ تعمیر مسجد سے اس تبلیغ دین کے کام کا آغاز ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے نظارے بدلنے لگے، چیزوں کی ترتیب بالکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ درویش جو کل تک اکیلے بیٹھے تھے، راوی سے پانی پی لیتے تھے، کچھ پتے کھا لیتے تھے، کچھ ستو پی کے گزارا کر لیتے تھے، پھر وقت بدلا اور اچانک لوگوں نے دیکھا کہ کل تک جو خود مشکل میں گزارا کر رہے تھے، اہلیان لاہور نے کہا جسے کہیں سے لنگر نہ ملے وہ داتا صاحب چلا جائے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، لوگ بڑی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ فلاں کا آستانہ سجادہ نشین چلا رہا ہے، فلاں کا آستانہ فلاں کمیٹی چلا رہی ہے، فلاں کا آستانہ فلاں لوگ جمع ہو گئے وہ چلا رہے ہیں، فلاں آستانے پہ ٹرسٹ قائم کر دیا گیا وہ چلا رہے ہیں۔ داتا صاحب آپ نے تو سجادہ نشین ہی کوئی نہیں بنایا، داتا صاحب آپ نے تو کمیٹی کوئی نہیں بنائی، یہ کمیٹیاں تو ساری کل لائی ہیں، پر یہ 1000 سال سے کیسے چل رہا ہے؟ تو داتا صاحب کا مزار آستانہ بول کے کہتا ہے تم لگ جاؤ نا مخلص ہو کے رسول اللہ کے دین کے کام میں، تم اس کے نام کو بلند کرتے رہنا، رب قیامت تک تمہارے تذکروں کو بلند فرمائے گا۔ اچھا، لوگوں نے بڑے بڑے چکر بھی چلائے۔ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پیار کرنے والے نہیں ہوتے، اور یہ پریشانی والی بات نہیں، یہ خوشی والی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑی سونی پنجابی بولتے تھے، تو وہ اصل میں پنجابی میں کلام کہتے تھے، شعر کہتے تھے، اور شعری ذوق ان کا بڑا عمدہ تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ 2-4 لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو وہ فٹافٹ نہ چونک گئے، کہنے لگے ادھر دیکھنا میری طرف کہ جی کچھ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو چونک گئے، کہنے لگے بلے بلے، وہی بلے بلے، یہ مطلب ہے پھر تیروں نظر نہیں لگن لگی۔ 2 4 5 3 دفعہ بلے بلے، اور میں نے کہا پتہ نہیں اب کون سا فکرہ، کہنے لگے شاعر اچھے ہیں، شاید کچھ شعر کہیں گے، لیکن وہ 3 دفعہ کہہ کے نا بلے بلے، او بلے بلے، یہ 2-4 بندے ہیں مخالفت کرنا لیتے تو مطلب ہے نظر، تیری نظر اتر دی رہے گی، لگن نہیں لگی۔ او خدا کے بندے، بڑی لوگوں نے مخالفت کی، اپنے اپنے رنگ میں باتیں کی، بڑے بڑے لہجے اختیار کیے، لوگ کہتے رہے وہاں شرک بڑا ہوتا ہے، معاذ اللہ، لیکن جب دیکھنے والے نے جا کے دیکھا تو اسے سمجھ آئی یہاں تو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، ہر وقت تلاوت ہو رہی ہے۔ لوگ کہنے لگے وہاں تو ملنگ آتے ہیں، ڈھول بجتا ہے، معاذ اللہ، اور فقط شاید یہی خرافات ہی ہوتی ہیں، لیکن کو جانے والا جمعے والا دن چلا گیا تو اس نے جا کے دیکھا اوہو، یہاں تو پہلی صف سے لے کر سڑک تک نمازی ہی نمازی ہیں، یہاں تو رب کو سجدے ہوتے ہیں، یہاں تو آج بھی آوازہ بلند ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی اذان سنائی دیتی ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی، گورنریاں بدلتی رہیں، وزیر اعلیٰ بدلتے رہے، سیٹھ بدلتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن لاہور داتا صاحب کا تھا، داتا صاحب کا ہے اور داتا صاحب کا ہی رہے گا، وہ ہے ہی انہی کا، اور کوئی چیز۔ اور پھر دیکھیں نا، وہ ہارون رشید گزر رہا تھا تو
حج سے واپس آ رہا تھا تو لوگ اس کے نعرے بڑے لگا رہے تھے. ہم بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان بھی، لیڈران بھی، اور بعض میری طرح کے دینی ماحول رکھنے والے لوگ بھی. اکثر لوگ باتوں میں آتے ہیں نا، تو یہ جن کا تھوڑا نام شام ہوتا ہے یہ باتوں میں نہیں آتے، یہ نعروں میں آتے ہیں. ان کے نعرے تگڑے لگ جائیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. او ہو بلے بلے جناب کیا بات ہے. اور بڑے بڑے نعرے لوگوں نے اپنے اپنے. ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، وہ بھی نعروں میں آ گیا، نعرے لگ رہے تھے، بادشاہ آ گیا. حضرت بہلول دانا دور کھڑے مسکرا رہے تھے، مسکراتے جا رہے ہیں مسکراتے جا رہے ہیں. تو بہلول دانا کو مسکراتے دیکھ کے ہارون رشید کی نظر پڑی تو وہ سارا مجمع چھوڑ کے سواریاں ایک سائڈ پہ کھڑی کر کے گیا، جا کے کہنے لگا بابا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے حاصل رضا ہوں کہ تو کتنا خوش ہے کہ تیرے نعرے لگ رہے ہیں. حالانکہ یہ جو بندے تیرے نعرے لگا رہے ہیں میں نے انہیں دیکھا ہے، تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کے بھی نعرے لگاتے تھے. تو بڑا راضی ہے کہ میرے لگا رہے ہیں، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا یہ اس کے بھی نعرے لگائیں گے. یہ تو دنیا کا نظم اسی طرح ہی چلتا ہے. جو سامنے آ گیا زندہ باد، جو چلا گیا لوگ بھول گئے. کتنے کتنے نعرے لگے، کتنی کتنی تحریکیں چلی، بڑے بڑے لوگوں نے نعرے لگائے، بڑی بڑی چیزیں. کسی نے یہ بھی کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. یہ نعرہ بھی لگا تھا کہ قرض اتارو ملک سوارو. بڑے بڑے نعرے لگے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا کچھ اس شہر نے سنا، پر لوگ وہ سارا کچھ بھول گئے. ایک بات، لاہور میں کچھ دن قیام کر کے نہ تھوڑے دن روک کے ایک درویش گزرا تھا، اور بھی جاتے جاتے ایک نعرہ لگا گیا تھا. زمانے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، پر وہ نعرہ بھولا نہیں. درویش کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، معین بے کساں. حضرت خواجہ معین الدین کچھ دن آئے، داتا صاحب کے آستانے پہ رہے، اور پتہ نہیں کس منظر میں، کس کیفیت میں، کس درد سے وہ کہہ گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. کیا جملہ نکلا تھا درویش کی زبان سے، جسے فارسی نہیں آتی اسے بھی آتا ہے، جسے ترجمہ نہیں آتا اسے بھی آتا ہے. جو ایک دفعہ گزر گیا بس اس کے کانوں میں بات گونج گئی. حکومتیں بدلتی رہیں پر داتا صاحب کا تعارف بدل سکا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کیا ہے. میں نے جو بات شروع میں کی تھی پھر کہتا ہوں، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک نظام تبلیغ کا نام ہے، داتا صاحب ایک جد و جہد کا نام ہے، داتا صاحب دین کے لیے ایک زبردست اور کامیاب تبلیغ دین کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی تحریک کا نام داتا صاحب ہے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہاں جانا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، نظر نیاز کا سلسلہ ہونا ہے. داتا صاحب تو نظریے کا نام ہے، داتا صاحب تو کام کرنے کا نام ہے، داتا صاحب تو ڈیوٹی دینے کا نام ہے، داتا صاحب تو وقت کے اوپر اٹھ کے مسجد کھول کے آذان پڑھ کے دروازے کھول دینے کا نام ہے کہ میں نے یہ ساری ڈیوٹی کر دی ہے، امید ہے اللہ نمازی بھی بھیج ہی دے گا. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس خاص مشن کو سمجھنے کی حاجت. آپ غور کریں گے میری بات پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا. ہر رکعت میں مانگو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے اللہ کو اکبر کہہ کے منہ کعبے کی جانب کر لیا ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، جگہ بھی صاف ہے، باوضو بندہ ہے، اور سمت قبلہ بھی درست ہے، نماز کی شرائط ساری پائی جاتی ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہو کے ابھی بھی ہدایت پہ نہیں. اتنی تیاری کر لی ہے، اور نماز پڑھ کے، اور تھوڑی دیر پہلے اس نے رب کو مانا ہے، کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی ساری اس کی تعریف کر کے ابھی بھی دعا کیا سکھائی؟ فرمایا تو مجھ سے مانگ، دعا کر. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا.
یہ لوگوں نے مرضی کے معنی کر لینے تھے، لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے بڑے تیز ہیں، مرضی کے مفہوم عکس کرنے کے بڑے تیز ہیں۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی رنگ بھر دینا تھا، مالک نے کرم فرمایا، فرمایا پتہ ہے کون سا صراط مستقیم مانگنا ہے؟ پتہ کون سا صراط مستقیم مانگنا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ مالک جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہمیں نا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا، لوگوں کی راہ پہ۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم، نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم، جہاں جہاں سے وہ گزر گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا